اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم روزوں کے حوالے سے پڑھیں گے، روزوں کی قضائی کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مریض اور مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ جو مریض ہو، جو مسافر ہو، وہ اپنے روزے کی بعد میں قضائی دے گا۔ قضائی کیسے دینی ہے، کب تک دینی ہے؟ اس حوالے سے یہ بات ہے کہ انسان جلد از جلد کوشش کرے کہ وہ اپنے روزے کی قضائی دے، کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے، اور نیکی کے کام میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے کئی ایک مقامات پہ فرمایا ہے کہ انسان نیکی کے کام میں جلدی کرے۔ ہاں، البتہ اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے، وہ طاقت نہیں رکھ رہا قضائی کی، تو اگلے رمضان آنے سے پہلے انسان اپنے روزوں کی قضائی دے سکتا ہے۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کانا یکون علی الصوم من رمضان، مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضائی تھی، فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، تو پورا سال گزر گیا، میں طاقت نہیں رکھ سکی کہ میں اپنے روزے کی قضائی دوں، حتیٰ کہ شعبان کا مہینہ آ گیا جو رمضان سے پہلے ہے، اگلے شعبان کا مہینہ، تو اس مہینے میں جا کے میں نے قضائی دی۔ تو اگر انسان کے پاس طاقت نہیں ہے تو انسان اگلے رمضان تک لے جا سکتا ہے، ورنہ انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے روزے کی وہ جلد از جلد قضائی دے۔ جو انسان اپنے روزے کی قضائی دے، قضائی انسان لگاتار بھی دے سکتا ہے اور وقفے سے بھی دے سکتا ہے، دونوں طریقے درست ہیں۔ دارقطنی کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ ہم سے روزے چھوٹ جاتے تھے، ان کی قضائی ہم لگاتار بھی دے لیتے تھے اور بعض اوقات وقفے سے بھی دیتے تھے، اور یہی بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے لا بأس ان یفرق، کہ اس بات کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان وقفے سے اپنے روزے کی قضائی دے لے۔ تو قضائی لگاتار بھی دے سکتے ہیں، جس طرح ہم لگاتار رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور قضائی وقفے سے بھی دے سکتے ہیں۔ آدمی روزہ رکھ لے، پھر 2-4 دن وقفہ کر لے، پھر روزہ رکھ لے، پھر وقفہ کر لے، پھر روزہ رکھ لے، تو دونوں طریقے ایک قضائی کے درست ہیں۔ دوسرے نمبر پر، اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کے ذمے رمضان کے روزے ہوں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا تھا، اس کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے تھے، وہ بیمار تھا یا مسافر تھا، رمضان کے روزے چھوٹ گئے، اب وہ فوت ہو گیا ہے، تو ایسا آدمی، ایسی میت جس کے ذمے روزے تھے، قضائی تھی، وہ دے نہ سکا، فوت ہو گیا، تو اس کے جو ورثاء ہیں وہ اس کی طرف سے روزوں کی قضائی دیں گے۔ حدیث کے اندر آیا ہے، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے رمضان کے روزے ہوں، تو فرمایا اس کا ولی، جو اس کے ورثاء ہیں، وہ اس کی طرف سے رمضان کے روزے رکھیں گے۔ اب یہ جو ورثاء رمضان کے اس کی میت کے قضائی کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ ایک آدمی بھی رکھ سکتا ہے، ورثاء مل کے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں ولیجہ، ورثاء ہیں، تو ورثاء ایک بھی ہو سکتا ہے، 2-4 لوگ مل کر بھی میت کی طرف سے روزے رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کے ذمے رمضان کے روزے تھے، اگر اسے موقع ملا قضائی دینے کا، وہ قضائی نہیں دے سکا، فوت ہو گیا، تو ایسی میت کی طرف سے روزے رکھے جائیں گے۔ البتہ وہ میت کہ آدمی رمضان میں بیمار ہوا، پھر اسی بیماری کے اندر وہ فوت ہو گیا، اسے موقع ہی نہیں ملا قضائی دینے کا، صحت یاب ہی نہیں ہوا، تو ایسا آدمی فوت ہونے والا ایسی میت اس کی طرف سے قضائی نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی
اس پر خود قضائی واجب نہیں ہوئی تو ورثاء پر کیسے واجب ہو سکتی ہے؟ تو صحیح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ صحت یاب نہیں ہوا، اس کے ذمے خود قضائی نہیں ہے، تو پھر اس کے ورثاء پر بھی قضائی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ خود صحت یاب ہو گیا تھا لیکن وہ قضائی ادا نہیں کر سکا، تب اس کے ورثاء جو ہیں وہ اس کی طرف سے قضائی دیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کے ذمے نظر کا روزہ تھا لیکن وہ فوت ہو گیا، تو ایسی میت کا وہ جو نظر کا روزہ اس نے مانا تھا وہ اس کے ولی رکھ سکتے ہیں۔ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ، ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول ان امی ماتت وعلیہا صوم نذر، اے اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس پر نظر کے روزے ہیں، افاصوم عنہا، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے وہ نظر کا روزہ رکھوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں، اگر تیری ماں کے ذمے اگر کسی کا قرض ہوتا تو کیا تو نے ادا کرنا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا پھر قال فصومی عن امک، فرمایا اپنی ماں کی طرف سے بھی روزہ رکھ۔ تو نظر اگر کسی کے ذمے ہے، وہ فوت ہو گیا تو اس نظر کا روزہ بھی رکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا، تو یہ بات یاد رکھیے گا، جس انسان نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، وہ جتنے مرضی روزے رکھ کر قضائی دے لے، اس کی قضائی کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض، ایک آدمی نے رمضان کا روزہ چھوڑا بغیر کسی مجبوری کے، وہ مریض بھی نہیں تھا، مسافر بھی نہیں تھا، لم یقضی صیام الدہر وان صام، اگر وہ پورا زمانہ میں روزہ رکھتا رہے تو اس کو اس کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ روزوں کی قضائی اس کے گناہ کو ختم کر سکتی نہیں، وہ جتنی مرضی روزے رکھ لے۔ ہاں وہ اللہ توبہ کرے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا اس کا گناہ بہت بڑا ہے کہ قضائی سے وہ گناہ دھلنے والا نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ توبہ استغفار کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ اس کا گناہ جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی کے ذمے رمضان کے روزوں کی قضائی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھوں، تو پہلے وہ رمضان کے روزوں کی قضائی دے گا، پھر شوال کے 6 روزے رکھے گا۔ حدیث میں آیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں انہی ہدایات کی اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔